کبھی سوچا ہے کہ کیا ہم واقعی اپنے ماضی کو جان سکتے ہیں؟ کیا تاریخ جس طرح ہمیں پڑھائی جاتی ہے ویسی ہی تھی جیسی بتائی جاتی ہے، یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ کہانیاں بدلتی چلی گئی ہیں؟ آئیے آج فزکس اور فلسفے کی دنیا میں اتر کے اس دلچسپ سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو اصل سوال یہی ہے، کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم وقت میں پیچھے جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ سچائی کیا تھی؟ یہ صرف کوئی سائنس فکشن کا آئیڈیا نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اپنی شناخت اور حقیقت کو سمجھنے کی ایک بہت گہری کوشش ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے، جیسے چائنیز وسپرز کے کھیل میں ہوتا ہے نا، کہ ایک بات جب کئی لوگوں سے گزرتی ہے تو آخر تک پہنچتے پہنچتے بالکل ہی کچھ اور بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح تاریخ کی کہانیاں بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدل سکتی ہیں۔ تو چلیے اس مسئلے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ ہم اپنے ماضی پر بھروسہ کیسے کریں، خاص طور پر جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ تاریخ اکثر جیتنے والے ہی لکھتے ہیں۔ دیکھیے، اس شک کی کئی ٹھوس وجوہات ہیں۔ ایک تو کہانیاں نسل در نسل گزرتے ہوئے بدل جاتی ہیں، پھر تاریخ لکھنے والے کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے جو سچائی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اور جب ثبوت کی کمی ہو، جیسے کچھ لوگ آج بھی چاند پر اترنے کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ شکوک و شبہات تو پیدا ہوں گے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اگر ہم صرف کہانیوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، تو کیا سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں کوئی ایسا راستہ دکھا سکتی ہے جس سے ہم خود اپنی آنکھوں سے ماضی کی تصدیق کر سکیں؟ یہیں پر سائنس فکشن کا ایک بہت ہی مشہور تصور یعنی ورم ہولز سامنے آتا ہے۔ کیا یہ کائنات میں وہ خفیہ راستے ہو سکتے ہیں جو ہمیں ماضی میں لے جا کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع دیں؟ تھیوریٹیکل فزکس کے مطابق ورم ہول اسپیس ٹائم کی چادر میں ایک سرنگ کی طرح ہے۔ یہ کائنات کے دو بہت دور دراز حصوں کو، یا شاید دو الگ الگ وقتوں کو آپس میں جوڑ سکتا ہے۔ سمجھ لیں کہ یہ کائنات کا ایک الٹیمیٹ شارٹ کٹ ہے۔ لیکن یہیں پر ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، جسے گرینڈ فادر پیراڈاکس کہتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی ماضی میں جا کر ایک چھوٹی سی معمولی سی بھی تبدیلی کر دے تو اس سے سبب اور اثر کی پوری زنجیر ٹوٹ جائے گی، اور حقیقت جیسے کہ ہم اسے جانتے ہیں شاید ہمیشہ کے لیے تباہ ہو کر رہ جائے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ جیسے عظیم سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ کائنات خود اپنی تاریخ کی حفاظت کرتی ہے۔ ان کے مطابق اگر کوئی ورم ہول بنتا بھی ہے تو وہ اتنی تیزی سے بند ہو جائے گا کہ کوئی بھی اس سے گزر کر ماضی کو بدل ہی نہیں پائے گا۔ کائنات خود اس کی اجازت نہیں دے گی۔ ٹھیک ہے، تو اگر ورم ہولز کا راستہ بند ہے تو دوسرا آپشن کیا بچتا ہے؟ شاید ٹیلیپورٹیشن؟ لیکن یہ ٹیکنالوجی ایک اور بہت گہرا فلسفیانہ سوال کھڑا کرتی ہے۔ آپ ہونے کا، یعنی ذاتی شناخت کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آئیے ہزاروں سال پرانی ایک یونانی پہیلی کو دیکھتے ہیں، جسے تھیسیس کا جہاز کہا جاتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک جہاز ہے، اور وقت کے ساتھ اس کا ہر ایک پرزہ، ایک ایک تختہ نئے پرزے سے بدل دیا جاتا ہے۔ اسی دوران کوئی ان تمام پرانے اتارے ہوئے پرزوں کو اکٹھا کر کے بالکل ویسا ہی ایک اور جہاز بنا لیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، اصلی جہاز کون سا ہے؟ وہ جو بندرگاہ پہ کھڑا ہے نئے پرزوں کے ساتھ، یا وہ جو پرانے پرزوں سے دوبارہ بنایا گیا؟ یہ شناخت کا ایک بنیادی فلسفیانہ مسئلہ ہے۔ اور بالکل یہی الجھن ٹیلیپورٹیشن پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اگر ایک مشین آپ کے جسم کے ہر ایٹم کو اسکین کر کے دوسری جگہ پر بالکل ویسا ہی دوبارہ بنا دے، تو کیا وہ نیا وجود واقعی آپ ہوں گے، یا صرف آپ کی ایک بہترین کاپی؟ اور اگر وہ کاپی ہے تو اصل آپ کا کیا ہوا؟ کیا وہ ختم ہو گئے؟ اور یہ صرف ایک فلسفیانہ مسئلہ نہیں ہے۔ ٹیکنیکی طور پر ایک انسان کے جسم میں تقریباً 10 کی طاقت 28 ایٹمز ہوتے ہیں۔ ان سب کی معلومات کو ایک لمحے میں بالکل ٹھیک اسکین کرنا اور پھر دوبارہ بنانا، یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ اور پھر فزکس کا ایک بنیادی قانون، ہائزنبرگ کا غیر یقینی کا اصول، راستے میں آ جاتا ہے۔ یہ اصول کہتا ہے کہ آپ کسی بھی ایٹم کی پوزیشن اور رفتار کو ایک ہی وقت میں 100% ٹھیک نہیں جان سکتے۔ تو اگر آپ اسے ٹھیک سے اسکین ہی نہیں کر سکتے تو آپ اسے ٹھیک سے کاپی کیسے کریں گے؟ تو اگر ٹیلی پورٹیشن بھی ممکن نہیں، تو یہ ہمیں ایک اور بھی گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا ہمارے فیصلوں کی کوئی اہمیت ہے بھی، یا کائنات میں سب کچھ پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے؟
کوانٹم فزکس کی ایک حیران کن تشریح، جسے کثیر جہانوں کا نظریہ کہتے ہیں، یہ کہتی ہے کہ آپ کا ہر فیصلہ ایک نئی متوازی کائنات تخلیق کرتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق آپ ماضی نہیں بدلتے، بلکہ آپ صرف ایک ایسی ٹائم لائن میں چلے جاتے ہیں جہاں چیزیں مختلف تھیں۔ اس کی ایک بہترین مثال ہمیں فلم انٹرسٹیلر میں ملتی ہے۔ وہاں مرکزی کردار کو آخر میں احساس ہوتا ہے کہ اسے ماضی بدلنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ اس کا کام تو صرف اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ مستقبل ویسا ہی ہو جیسا کہ ہمیشہ سے طے تھا۔ وہ تاریخ بدلنے نہیں بلکہ اسے پورا کرنے آیا تھا۔ تو یہاں دو طاقتور نظریات آپس میں ٹکراتے ہیں۔ ایک طرف آزاد مرضی کا تصور ہے، جس کے مطابق ہمارے فیصلے ہی ہمارا مستقبل بناتے ہیں، اور دوسری طرف یہ خیال ہے کہ وقت ایک بند چکر ہے جہاں مستقبل پہلے سے ہی موجود ہے، اور وہ ماضی کو اس طرح تشکیل دیتا ہے کہ وہ خود یقینی طور پر وجود میں آ سکے۔ ان تمام کائناتی اور فلسفیانہ بحثوں کے بعد آئیے واپس زمین پر آتے ہیں۔ ان بڑے بڑے سوالات کا ہماری اپنی زندگیوں کے لیے آخر مطلب کیا ہے؟ فزکس کا جو حتمی فیصلہ لگتا ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم اپنا ماضی کبھی نہیں دیکھ سکتے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت شاید یہی ہے کہ اگر مستقبل میں ٹائم ٹریول ممکن ہوتا تو اب تک کوئی نہ کوئی ہم سے ملنے ضرور آ چکا ہوتا۔ لگتا ہے ہم اپنی تاریخ کے قیدی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم ماضی کی تصدیق نہیں کر سکتے اور ہمیں صرف کہانیاں ہی ملتی ہیں، تو پھر سب سے اہم چیز ہماری اپنی سوچ اور ہمارا اپنا نظریہ بن جاتا ہے۔ اور یہ سفر ہمیں اس آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ماضی آخرکار صرف ایک کہانی ہے جو ہمیں سنائی جاتی ہے، تو اس کہانی کا مصنف کس سے ہونا چاہیے؟ دوسروں کو یا خود ہمیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔